نا یہ جو روایت ہے نا ابن آدم بھائی آپ نے پیش کی ہے، اس میں وہ خالد بن مخلد ہے، شیعہ راوی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پر محدثین کی شیعہ ہونے کی جرح ہے اور اس کی یہ روایت قبول نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ شیعہ راوی ہے اور شیعہ راویوں کی روایت قبول نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے متن کے اندر کچھ نکارت ایسی ہے جو بالکل بعید از عقل ہے، تو اس میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اس نے بس سیدنا امیر معاویہ کے بغض میں یہ باتیں گھڑ لی تھیں، لیکن گھڑتے ہوئے اس کا عقل کام نہیں کیا کہ اس کے کو اندر تطبیق بھی دینی ہوتی ہے، صحیح ہو گیا۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں لوگوں سے باہر نکل کے کہ لوگ تلبیہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تلبیہ سنت ہے، سنت رسول ہے نا، اونچا بھی پڑھا جا سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، مسنون ایک عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ تو بندے نے جواب دیا جی کہ معاویہ کے ڈر سے۔ تو حضرت ابن عباس نے باہر نکل کے زور سے پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ لوگوں نے بغض علی میں بغض علی کے اندر لوگوں نے تلبیہ جو ہے وہ اونچا پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا اونچا یا آہستہ پڑھنے کا تعلق وہ حلال و حرام یا فرض واجب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مسنون ہونے سے ہے، اور جواز جو ہے وہ اونچا اور آہستہ دونوں طرح پڑھنے پہ۔ یہ نہیں تھا کہ لوگ تلبیہ پڑھنا چھوڑ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا، بس اونچا نہیں پڑھے۔ اب اونچا نہیں پڑھ رہے کس کی وجہ سے جی؟ معاویہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ بات دل کو نہیں لگتی کہ لوگوں نے کوئی ایسا عمل جو دین کے لیے ضروری ہو وہ کسی بندے کے ڈر کی وجہ سے صحابہ چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ تلبیہ سنت رسول ہے، نہ تو یہ حضرت علی نے جاری کروایا تھا، نہ اس کا کوئی تاریخی طور پہ حضرت علی سے کوئی تعلق ہے۔ تو حضرت علی کے بغض میں کوئی کام بندہ وہ کرے یا کروائے نا جس کا حضرت علی سے کوئی لینا دینا ہو، تلبیہ کا تو حضرت علی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کے بغض میں تلبیہ چھوڑنے کا کیا تک بنتی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوگی کہ جیسے میں کہوں جی کہ مجھے میرے بیٹے پہ غصہ آیا، میں نے جا کے پڑوسیوں کی گاڑی توڑ دی ہے، تو پڑوسیوں کی گاڑی کا میرے اور میرے بیٹے سے اس غصے سے کیا لینا دینا ہوا؟ حضرت علی کا تلبیہ سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لوگوں نے بغض علی میں جو ہے وہ تلبیہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ باتیں محدثین کہتے ہیں کہ خالد بن مخلد شیعہ تھا، اس نے یہ جو دو جھوٹ ہیں یہ گھڑے ہیں اس روایت میں کہ لوگوں نے معاویہ کے ڈر سے اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، اور اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے اس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ بغض علی میں لوگوں نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ تلبیہ کا حضرت علی سے کوئی تعلق ہی نہیں، ٹھیک۔ تو میں نے جو آپ کو مثال دی ہے نا پڑوسی کی گاڑی والی، وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ کوئی فٹ ہی نہیں بیٹھتی، بات لاجیکل ہی نہیں لگتی، معقول ہی نہیں لگتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر شیعہ راوی بیٹھا ہوا ہے اور شیعوں کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے خالد بن مخلد ہے، باقی اس پہ جروحات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، سکینز مل جائیں گے اس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ السلام علیکم الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ معذرت ہے آپ کو، نہیں جزاک اللہ، کافی ماشاء اللہ دیر یہ ہو روایت چکی ہے۔ نہیں یہ جو روایت آپ نے ماشاء اللہ بیان کی ہے، ساری نکات تقریباً بیان کر دی ہیں آپ نے۔ یہ روایت خالد بن مخلد جو ہے نا، آپ نے جیسے کہا نا، یہ تو جانا مانا شیعہ راوی ہے، اور اس کے بارے میں مزید جو محدثین بیان کرتے ہیں ہے کہ یہ جب کسی مدنی شیخ سے بیان کرے تو قبول ہے، جب یہ کسی کوفی شیخ سے بیان کرے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، منکر ہوتی ہے۔ علی بن صالح جس سے یہ بیان کر رہا ہے یہ اس کا کوفی شیخ ہے، یہ امام غلابی کا قول ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بیان کر دیا کہ تلبیہ کو چھوڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا بغض علی سے کیا تعلق، آپ نے خود بیان کیا ماشاءاللہ کہ تلبیہ اللہ کے رسول کے اپنے دور میں، یعنی جہاں پہ یہ روایت لکھی ہے اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے آگے چلے جائیں، پھر صحیحین کے اندر تلبیہ کی روایتیں دیکھیں، صحابہ کہتے بھی تھے بلند آواز میں، نہیں بھی کہتے تھے، دونوں چیزیں رسول اللہ کے دور سے بھی ثابت ہیں، پھر خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے بھی ثابت۔ تو سیدنا معاویہ پہ الزام لگانا کہ بغض علی میں انہوں نے کسی کو روک دیا، بغض علی کا سے تعلق کیا ہے؟ بغض علی کا تعلق تو تب بنے کہ یہ کوئی علی کا اپنا عمل ہو اور پھر کسی نے چھوڑ دیا ہو۔ تلبیہ کا تو سیدنا علی سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو صدیق و فاروق کے دور میں بھی کہا جاتا تھا، پست آواز میں بھی، بلند آواز میں بھی، اور رسول اللہ کے دور میں بھی یہ عمل موجود ہے، اور بخاری و مسلم میں اس کی روایات موجود ہیں۔ تو بیسیکلی منکر متن ہے، نکارت موجود ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ علی کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا۔ بھائی یا تو یہ کوئی علی کا کام تھا، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس سنت کا تعلق علی سے تھا تو پھر تو یہ علی علیہ السلام کی سنت ہوگی، رسول اللہ کی سنت علی کے بغض میں کیسے چھوڑ دی بھائی؟ تو خالد بن مخلد نے بنیادی طور پہ اس روایت کو گھڑا ہے، مردود روایت، ٹھیک۔ تلبیہ کا کرنا بلند آواز میں اور اس طرح ثابت ہے اللہ کے رسول کے دور میں اور سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم عثمان غنی کے دور میں، اس کا بغض علی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ مزید دو باتیں اور عرض کر دوں کہ یہی عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں اس روایت میں لکھا ہے باہر آ کے انہوں نے کوئی اعلان کیا، جیسے ٹھیک جیسے سیدنا معاویہ کی مخالفت میں نکلے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ علیہ السلام کے بارے میں وطر کے معاملے میں فرمایا انہ فقیہ، کہ معاویہ بے شک فقیہ ہیں وطر کے معاملے میں۔ تو سیدنا معاویہ پہ فقیہ ہونے کا ٹھپا لگانے والے بھی ابن عباس ہیں،
پھر یہی ابن عباس سیدنا معاویہ کے بارے میں تاریخ الکبیر کی روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ بہتر حکومت کرنے کا اہل معاویہ کو دیکھا ہے۔ ادھر خالد بن مخلد کوئی اور بات بیان کر رہا ہے، صحیح سند سے تاریخ الکبیر میں روایت ہے بخاری کی کہ سب سے بہتر حکومت کا اہل میں نے معاویہ کو دیکھا۔ اور انہی کا اگلا قول بھی ہے کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہتر علم جاننے والا یا عالم معاویہ ہے۔ یہ سارے ابن عباس کے قول ہیں، وہ فقیہ بھی کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ علم والا بھی کہہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ حکومت کا اہل بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن خالد بن مخلد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس نے سیدنا معاویہ پہ یہ الزام لگایا کہ لوگوں نے بغض علی میں تلبیہ چھوڑ دیا جس کا سیدنا علی سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پلمبری ہمارے سامنے یہ اعتراض لے کے آتے ہیں، باقی ساری باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں، صرف اتنی بات پوچھ لیتے ہیں، پلمبریو یہ بتاؤ تلبیہ کا علی سے واسطہ کیا ہے؟ بغض علی میں تلبیہ چھوڑنے کا کوئی تعلق جوڑ کے تو دکھاؤ، کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ تو اللہ کے رسول کے دور سے ہی اور خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے بھی یہ بلند آواز میں بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا بلند آواز نہ کرنا بھی صحابہ کرام کے اندر ثابت ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ رومی صاحب آئیں، آپ ان میوٹ کر لیں رومی صاحب۔ ایک آخری بات ایڈ کر دوں مولانا، نیچے زبیر علی زئی نے لکھا ہے سند حسن ہے، اور البانی نے لکھا ہے صحیح الاسناد ہے۔ تو اکثر شیعہ یہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے، خاص کر کے یہ پلمبری بھی، کہ دیکھو البانی نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے اور زبیر علی زئی نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ البانی اور زبیر علی زئی جو ہے نا، یہ پچھلے 100-150 سال کے بندے ہیں، اس سے پیچھے کسی نے نہیں کہا، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ البانی نے بھی جب اس کو صحیح الاسناد کہا ہے نا، تو اس نے سند کو حسن کہا ہے، متن کو اس نے بھی نہیں کہا، ٹھیک۔ اس نے ٹرم جو یوز کی ہے وہ صحیح السند کی یوز کی ہے، حدیث صحیح نہیں کہا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ اس نے اپنی طرف سے سند کو ٹھیک کہہ دیا ہے، اس نے قطع نظر اس کے بیچ میں خالد بن مخلد بیٹھے اور یہ شیعہ راوی ہے، اس نے سند کو کہہ دیا کہ یہ حسن، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ متن کی گارنٹی اس نے نہیں دی۔ متن کی گارنٹی جب وہ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے حدیث صحیح۔ اس نے نکھیڑ کے جیسے کہتے ہیں نا، سند کی گارنٹی دی ہے، متن کی دی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ متن میں نکارت موجود ہے۔ تو دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں محدثین کے ہاں، ایک ہے صحیح الاسناد اور ایک ہے حدیث صحیح۔ حدیث صحیح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سند بھی جید ہے، متن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب محدث کہے صحیح السند یا صحیح الاسناد تو مطلب ہے کہ محدث کی نظر میں سند میں شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے، سند صحیح ہے لیکن متن کی گارنٹی وہ نہیں دے رہا۔ تو البانی نے، اگر کوئی البانی کو لاتا بھی ہے تو البانی نے اپنی جانب سے صرف سند کی گارنٹی دی ہے، متن کی نکالت وہ رفع نہیں کر سکا، اور متن کی گارنٹی بھی اس نے نہیں دی۔ اس نے صحیح الاسناد کہا ہے لیکن حدیث صحیح یا صحیح حدیث بالکل نہیں کہا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔